مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک علاقہ تھا، سمندری علاقہ، جہاں ایک شہر آباد تھا، ایک جزیرے میں شہر آباد تھا. تو اس جزیرے کا، اس علاقے کا، اس شہر کا، اس ملک کا کہہ لیں قاعدہ اور قانون یہ تھا کہ سال کی پہلی تاریخ کو جو بندہ اس جزیرے میں، اس ملک میں قدم رکھتا تھا، جو بھی تاجر، وہ لوگ اس کو نہ اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے، بادشاہ بنا لیتے. اور سال کے آخری میں، سال کا جب اینڈ کا تاریخ آتا تھا، پھر اس کو اٹھا کر کے، اس بادشاہ کو آخری دن اٹھا کر کے جنگل، اسی شہر کے، اسی ملک کے دوسرے جنگل کی طرف، دوسرے علاقے کی طرف ڈال دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، جہاں درند صفت جو ہے جانور رہتے تھے، موذی جانور، زہریلے جانور، جہاں انسان کو چیر پھاڑ کر اس کو کھا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک بندہ، ایک تاجر نا، سال کے پہلے دن جب اس نے قدم رکھا اس ملک کے اندر، تو وہاں کے پروٹوکول کے حساب سے، وہاں کے جو ہے قاعدہ قانون کے حساب سے وہ لوگ آئے، وہاں کے لوگ، اور ان کو نہ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہو، آپ ہمارے بادشاہ ہو. یہ کہتا ہے کہ بھائی میں بادشاہ کیسے ہوں؟ میں ایک تاجر انسان ہوں. بادشاہیت چلانا، حکومت چلانا، رعایا کے درمیان اندر انصاف کرنا، بادشاہیت کے امور، یہ سب مجھے نہیں آتا ہے، میں بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ تو وہاں کے جو قاعدہ قانون کے حساب سے، جو پروٹوکول ہے، وہاں کے جو قاعدہ قانون ہے، تو وہاں کے جو لوگ ان کو لینے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے بادشاہ، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا قانون ہے کہ سال کے پہلے دن پہلا انسان جو ہمارے ملک میں قدم رکھے گا، ہم اس کو بادشاہ بنا لیتے ہیں. انہوں نے بہت منت کی، سماجت کی کہ بھائی مجھ سے بادشاہی چلانا نہیں آتا، میں نہیں جانتا امور یہ سب بادشاہیت کے کیسے چلتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو بادشاہ تو بننا پڑے گا، ہمارا آئین ہم بدل نہیں سکتے، ہمارا قانون ہے، دستور ہم بدل نہیں سکتے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ بولے کہ آپ 1 سال ہمارے بادشاہ رہیں گے، آپ کی حکومت چلے گی، آپ جس طرح حکومت چلانا چاہیں گے وہ چلے گا، لیکن سال کے آخری تاریخ میں ہم آپ کو اٹھا کر نہ جنگل کی دوسری طرف ڈال دیں گے، جہاں موذی جانور ہیں، جہاں درندے جانور ہیں، جہاں شیر ہے، جہاں جو ہے بچھو ہے، سانپ ہے، اجگر ہے. تو اس نے کہا کہ یار انجام اگر اتنا بھیانک ہے، انجام اگر اتنا بھیانک ہے، تو پھر میں تو بادشاہ بالکل نہیں بنوں گا، مجھے نہیں بننا ہے تمہارے ملک کا بادشاہ. کہا کہ آپ اگر نہیں بھی چاہیں، آپ کو اگر ہمیں زنجیروں میں باندھ کر کے بادشاہ بنانا پڑے تو ہم آپ کو زنجیروں میں باندھ کر کے بادشاہ بنائیں گے، لیکن بادشاہ بننا ہے. اب بیچارہ بڑا مجبور ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ مجھے بتاؤ، جب یہ مجبوری ہے تو مجھے بتاؤ کہ سال بھر جب بادشاہ بنوں گا میں، تو جو میں حکم دوں گا وہ مانو گے؟ ہاں. کہا کہ ہاں یہ تو ہم مانیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بادشاہ بنیں گے، سال بھر میں آپ جو حکم دیں گے، جو آپ کام کرائیں گے، وہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، اس میں کوئی بدلاوا نہیں ہوگی، وہ آپ کی حکومت جب قائم ہوگی، آپ جو بھی حکم دیں گے وہ ہوگی، مانا جائے گا، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں. بندہ نا بادشاہ بنا. جب وہ بادشاہ بنانا تو پہلے ہی دن انہوں نے بلایا وزراء کو، کمانڈوز کو، اور کہا کہ اس جنگل میں جہاں تم بادشاہوں کو لے جا کے چھوڑ دیتے ہو، سال کے آخر میں اس جنگل میں جتنے موذی جانور ہیں، جتنے درندے صفت جانور ہیں، جتنے زہریلے جانور ہیں، جتنے سانپ ہیں، بچھو ہیں، سب کو مار ڈالو. چونکہ ترمیم نہیں ہو سکتی تھی، حکومت ماننے، ان کے حکم ماننے کا وعدہ کیا تھا، اور قانون میں یہی تھا کہ بادشاہ جو حکم دے گا سال بھر وہ مانیں گے. انہوں نے حکم دیا، کمانڈوز بھیج دیے گئے جنگل میں، جتنے موذی جانور تھے، درندے صفت جانور تھے، زہریلے جانور تھے، سب کو مار دیا، سب کو مار دیا. انہوں نے دوسری طرح کے لوگوں کو بلایا، کہا کہ وہاں جا کر نا درخت لگاؤ، پھولوں کے درخت لگاؤ، پھلوں کے درخت لگاؤ، خوشبودار پھولوں کے درخت لگاؤ، بہترین قسم کے شجر لگاؤ، سائے دار درخت لگاؤ. کنواں کھودنے والے، تالاب کھودنے والوں کو بلایا کہ جہاں وہاں پہ پانی، میٹھا پانی کا جو ہے، وہاں پہ نہریں کھودو، تالاب کھودو، کنویں کھودو. پھر انہوں نے گھر بنانے والے مستری کو، مزدوری کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ اس جنگل میں جا کر بہترین قسم کے گھر بناؤ، بہترین قسم کے محل بناؤ، بہترین قسم کے جو ہے فلانا، یہ تمام چیزیں وہ سال بھر وہاں بیٹھ کر، اس تخت پر بیٹھ کر انہوں نے دوسروں کی طرح عیش نہیں کیا، دوسروں کی طرح انہوں نے وقت برباد نہیں کیا، دوسروں کی طرح انہوں نے عیش نہیں کیا، بلکہ سال بھر اس تخت پر بیٹھ کر انہوں نے وہ کام کیا جہاں ان کو ہمیشہ کے لیے رہنا تھا.
انہوں نے وہاں جنگل کاٹ دیے، وہاں پہ پھولوں کے درخت لگا دیے، وہاں پر پھلدار شجر لگا دیے، وہاں پر جو محل تعمیر کرا دیا، وہاں پر اچھے میٹھے پانی کے جو ہیں دریا بہا دیے، کنویں لگا دیے، سارا انتظام انہوں نے کر دیا۔ سال بھر بیٹھ کر انہوں نے عیش نہیں کیا، بلکہ جہاں ان کو انجام تھا ان کا، جہاں ان کو ہمیشہ کے لیے جانا تھا، انہوں نے نا وہاں کے لیے تیاری کی۔ جب سال کا آخری دن آیا، جب سال کا آخری دن آیا نا، تو وہ جو کمانڈوز تھے ان کو پکڑنے کے لیے آئے کہ چلو سال کا آخری دن ہے، ہمارے دستور کے مطابق ہم آپ کو وہاں چھوڑ آئیں گے۔ زنجیریں بھی لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی جانے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس تختے پر بیٹھ کر عیش نہیں کیا، بلکہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا انجام ہوا ہے، مجھے ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑ دیے جاؤ گے، تم لوگ چھوڑ دو گے، تو میں یہاں بیٹھ کر میں نے عیش نہیں کیا، بلکہ میں نے وہاں کی تیاری کی ہے، میں نے وہاں کی تیاری کی ہے جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ تمہیں مجھے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے زنجیروں میں خود جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم اس دنیا کے محبت میں جو کھو گئے ہیں، ہم وہاں کی جہاں کہ ہمیں تیاری کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم نے وہاں کو بھلا دیا ہے، اس جگہ کو بھلا دیا ہے، وہ قبر کو ہم نے بھلا دیا، وہ حشر کے میدان کو ہم نے بھلا دیا، وہ جہنم کی وادیوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اگر وہاں تم چاہتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ پناہ ملے، وہاں سے ہم کو آزادی ملے، وہاں ہم سکون سے رہیں مرنے کے بعد، تو تیاری تو یہی کرنا پڑے گا نا۔ جب تک سانسیں چل رہی ہے جب ہی تیاری کرنا ہے، اسی تختے پہ بیٹھ کے، اسی دنیا میں بیٹھ کے ہم کو وہاں کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس اور کم نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا کی محبت میں، ہم اس دنیا کی محبت میں اس قدر کھوئے کہ ہم نے نہ وہاں کو بھلا دیا۔ اس دنیا کے محبت میں کھو کر ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے نافرمانی کی، نمازوں کو توڑا۔ رمضان ہر سال آتا ہے، اس سال بھی آنے والا ہے۔ میں نے کہا نا کہ چند گھڑیوں کے بعد رمضان مقدس کا پیارا مہینہ آئے گا، ماہ سیام۔ اللہ اکبر، اتنا مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو حضور کے صدقے سے عطا کیا، لیکن ہر سال ہم سب جاتے ہیں یار روزہ رکھ لو یار، لیکن ہمارے پاس نا پھر وہی بہانے ہوتے ہیں، دھوپ کی شدت ہے، گرمی ہے، کام پہ جانا پڑتا ہے، کمائی کرنا پڑتا ہے، گھر کیسے چلے گا، کمائی کیسے ہوگی، رزق کہاں سے ملے گا؟ یار یہ سوچو، رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے نا، تم کب سے یہ رزق کی ذمہ داری تمہارے اوپر آ گئی؟ رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، جب اس نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا بھی کرتا ہے میرا رب، لیکن ہم نے نا اللہ پر یقین ہی نہیں کیا۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا، شب قدر کی راتیں آتی ہیں، شب برات کی راتیں آتی ہیں، شب معراج کی راتیں آتی ہیں، جمعے کا دن آتا ہے، لیکن ہم نہ جہاں ہیں وہی ہیں۔ ہم اس دنیا کے محبت میں اس قدر کھوئے کہ جہاں کی ہم کو تیاری کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم نے وہ جگہ کو بھلا بیٹھے ہیں، وہاں کی تیاری ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہمیں رب سے محبت ہے، ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم کو حضور سے محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے، ہم بھاگتے دنیا کے پیچھے ہیں۔ دعویٰ محبت رب سے ہیں، دعویٰ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہیں، لیکن ہم بھاگتے دنیا کے پیچھے ہیں۔